دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھا کے عطا فرماتے ہیں، چاہے عبادات کے اعتبار سے ہو، چاہے مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا کر کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن اور رات میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چپکے صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کے سامنے علانیہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ ہے، صدقہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرنا، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان صدقہ لا تطفئ غضب الرب، کہ یہ صدقہ ہے یہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، اول غصہ اسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ تدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ایک آدمی کو مرتے وقت تکلیف ہو، اس تکلیف کے کڑواہٹ کتنی سخت ہے۔ ایک آدمی فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو وہ جب ان کی قبر پر گئے تو انہوں نے، حواریوں نے کہا کہ اس مردے کو آپ زندہ کریں، اس سے پتہ کریں کہ اللہ اس پر کیا گزری ہے موت کی کیفیت۔ انہوں نے کہا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے۔ تو یہ چونکہ اس کو جانتے تھے پہلے سے کہ یہ تو جوانی میں فوت ہوا تھا، دیکھا تو چند دن گزرے ہیں اور اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا، کیا گزری؟ تو اس نے کہا، اس جو میت تھا وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ جو موت کی کڑواہٹ تھی وہ آج بھی میں اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں، اور آپ کو، اور اسی کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ میرے بال تو کالے تھے لیکن بال میرے اسی دف کی وجہ سے سفید ہو گئے۔ تو کہا کہ، اس نے کہا کہ آپ مجھے زندہ کیوں کیا ہے، کہ کیا دوبارہ مجھے وہ موت کی کڑواہٹ سہنی پڑے گی؟ کہ موت کی کڑواہٹ اتنی سخت ہے، وہ موت کی کڑواہٹ دوبارہ مجھے سہنی پڑے گی؟ تو صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختی کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوا صدقہ کرنے کی برکت سے۔ یہی وجہ تو تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کبھی کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ لا ہمارے پاس نہیں ہے، چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عطا فرماتے تھے۔ اگر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے وقت کا وعدہ کر لیتے کہ دوسرے وقت آ کر ہم سے لے لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں، کبھی کسی کو محروم نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں چاہتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے سفر میں گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا کا سارا مال و متاع جو گھر میں موجود تھا سارا کا سارا لے گئے۔ 5000 درہم یا 6000 درہم جتنا گھر میں موجود تھا وہ سارا کا سارا لے گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے غزوہ تبوک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا سارا مال لے کر آئے ہیں، اپنا گھر کا سارا مال لے کر آئے ہیں غزوہ تبوک میں۔ اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ گھر کا سارا مال و متاع اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ان کے والد جو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا تھے، تو انہوں نے اپنی پوتیوں سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب چلے گئے ہیں، لگتا ہے سارا مال و متاع وہ لے کے چلے گئے، تمہیں بڑی مشقت میں ڈال گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بیٹیاں بھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا، کچھ باہر جا کر ککڑیاں جمع کی، اس کو جس تھیلے میں ڈالتے تھے، درہم دینار ڈالا کرتے تھے، اس تھیلے میں ڈالی اور جہاں پر رکھی ہوتی تھی وہاں جا کر ان کو رکھ دیا۔ اور والد صاحب اور دادا جان سے جا کر ہاتھ لگوایا کہ دیکھیں، اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، ہمارے والد صاحب ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے۔
تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مال کو سارا مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال و متاع لے کر آئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال سنا، چونکہ مال و اسباب کے اعتبار سے جو موجود تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ تھوڑا ہے جو موجود ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو مال و متاع لے کر آئے ہیں وہ زیادہ ہے۔ اگر سوال یہ ہوتا کہ کتنا لائے ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سارا ہی کچھ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا مال و اسباب لے کر آیا ہوں۔ کتنا مال و متاع خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اسی غزوہ تبوک میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، اس باغ کو میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغ بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو اتنا مال و اسباب خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں اور مسجد کی بنیاد ڈالنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ متعین فرمائی تھی 2 بچوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس کا معلومات جو اس کا خرچ جو اس کا بنتا ہے وہ سارا کا سارا جو اس کے پیسے بنتے ہیں وہ میں خود ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے، فرمایا جو اس جگہ کو خرید کر وقف کر دے وہ میں جنت کا ضامن بنتا ہوں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ساری اس کی قیمت ادا کر کے اور پھر اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 1000 درہم دینار وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض دے؟ وہ پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں 2000 دینار وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض دے؟ پھر کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 9000 یا 10000 دینار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان درہم و دینار کو اپنے گود میں رکھ کر الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان آج کی بات تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کتنا مال و متاع کو خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف لائے، گھر میں پوچھا کہ مالو کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کچھ نہیں۔ اگلا دن ہوا فقر و فاقہ کی کیفیت، ایک یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے اور جا کر اسے کہا کہ میں کام کاج کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کچھ ہے تو میں آپ کے لیے کچھ کام کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ڈول پانی کے نکال کر وہ آپ میرے کھیتوں کو لگانا شروع کریں۔ یہ لگاتے رہے۔ اس نے کچھ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ لے کر آئے، اس کو پیسا اور پھر اس کو کچھ حریرہ سا حلوہ سا تیار کیا، بچوں سمیت کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی کھانے ہی لگے تھے، دروازے پر کسی نے آواز لگائی کہ کوئی فقیر تھا، اس نے آ کر آواز لگائی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ سارا اٹھا کر دے دیا۔ اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اور پیسیں اور بنا دیتے ہیں، اور بنانا شروع کیا، اور بنا کر دوبارہ اپنے سامنے رکھا ہی تھا۔ پھر دروازے پر ایک قیدی نے اگر آواز لگائی میں ایک قیدی ہوں، میرے لیے کوئی کھانا ہے، اللہ کے نبی کے گھر والوں میں سے کوئی کھانا ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالی کرم اللہ وجہ نے وہ اٹھا کر پیش کر دیا۔ ابھی تیسری دفعہ پھر ایسا بنا کر اپنے سامنے رکھا ہی تھا کہ دروازے پر ایک اور شخص آیا جس نے آ کر کہا کہ میں مسکین ہوں کہ جو میرے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں آیت اتارتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ لوگ ہیں کہ جو لوگ یتیموں مسکینوں قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو میں دوستوں بھائیوں اتنا مال و اسباب کو خرچ کرنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی آدمی جس آدمی کے پاس مال و اسباب اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرے۔
ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کسی کے پاس مال و اسباب نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ محنت مزدوری کرے اور مزدوری کے بعد جو کمائے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کاموں میں خرچ کرے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جس آدمی کے اندر اتنی طاقت ہی نہ ہو کہ وہ محنت مزدوری کر سکتا ہو، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا اتنا بیمار ہے، وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ مسلمانوں کی جسموں کی خدمت کر کے اس طرح اجر حاصل کرے کہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ کرے، اپنی جانوں کو خرچ کرے۔ تو میں دوستوں بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کاموں میں اپنی جان مال کو خرچ کیا جائے، اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک ہے، اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کاموں میں خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ہم کوشش کریں ہر روز کے اعتبار سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و اسباب عطا فرمایا ہے اس میں ہم اپنے مالوں کا حساب لگائیں۔ دیکھیے دنیا میں بہت ضرورت مند ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو جن کو اللہ نعمت عطا فرمائی ہے ان کے لیے ثواب کا باعث بنایا ہے۔ دیکھیے بہت سے نیکی کے کام ایسے ہیں جن کے لیے انسان اپنا مالوں کو خرچ کرتا ہے، انسان اپنے آگے کے لیے بہت کچھ تیار کر لیتا ہے۔ دنیا کے لیے ہم جیسے اپنے گھر والوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے مال و اسباب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں، تو میرے دوستوں بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہمارا مال وہ خرچ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آپ اپنی زندگی میں اکیلے مال کے مالک ہیں اور آپ اپنی زندگی میں نیک کاموں میں بھلائی کے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اور آپ اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے عزیز رشتہ دار وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کاموں میں خرچ کریں گے مجھے ثواب حاصل ہوگا، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ اس کے بعد تو مال کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، پتہ نہیں کن کن اسباب کن کن چیزوں میں مال خرچ ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے مالوں کو خرچ کریں۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کوئی آدمی کامل نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک اپنے محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کاموں میں خرچ نہ کر دے۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگئی ام دحداح باغ سے باہر آؤ، ہم نے اس باغ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام ہم نے اس باغ کو بیچ دیا ہے، ہم نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ وہ باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ کیا کس پر بیچا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ایسی ذات کو بیچا ہے کہ جو ہمیں کئی گنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بڑھا کر عطا فرمائیں گی، ہم نے اس ذات کو دے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دے دیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ایسی ذات کہ جو کئی گنا دو گنا کئی گنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ہم نے اس ذات کو دے دیا ہے۔ وہ بھی آئیں باہر نکلی اور انہوں نے کہا واہ واہ کیا بہترین سودا کیا ابو دحداح، آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آپ نے خرچ کر دیا، کتنا بڑا خیر کا سودا کیا ہے۔ یہ دونوں حاضر ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ ہمارا سب سے محبوب باغ ہے، آپ اپنے لیے یا اپنے صحابہ کے لیے اسے قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دے دیا ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کاموں میں خرچ کریں، اسے دنیا بھی بنے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مسلمانوں کی ساری ایمان والوں کی ماں، ان کے افطار کا وقت قریب تھا تو ایک روٹی بنا کر جو ہے وہ انہوں نے اپنے سامنے رکھی، افطار وقت قریب ہی تھا تو ایک سائل نے دروازے پہ آ کر آواز لگائی، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی ان کو دے دی تو خادمہ نے کہا کہ جی ایک ہی روٹی ہمارے پاس تھی اور وہ بھی آپ نے ان کو دے دی ہے، تو اب ہمارے لیے افطار کے لیے کیا بنے گا، رات کے لیے کھانے کے لیے کیا بنے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر یقین تھا نا، تو ابھی افطاری کا وقت ہوا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ آ کے دستک دی اور کہا کہ یہ ام المومنین کے لیے یہ کھانا بھی ہے اور گوشت بھی تھا، شوربہ بھی تھا، روٹیاں بھی تھیں۔ فرمایا کہ یہ ام المومنین کے لیے ہدیہ ہے، تو فرمایا کہ یہ اس روٹی سے بہتر ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کے لیے ہدیہ بھیجا، سالانہ خرچ بھیجا کرتے تھے سارے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے. تو انہوں نے ان کے لیے سالانہ خرچ بھیجا. ایک بوری میں 1,80,000 درہم یا دینار وہ بند کر کے ان کے پاس بھیجے. جب ان کی خدمت میں لائے گئے تو پھر اس وقت انہوں نے فقراء کو اور مساکین کو بلایا اور ہدیہ کرنا شروع کر دیا. کرتے 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 سارے کے سارے پیسے جو تنتے بھی درہم دینار تھے وہ سارے کے سارے ہدیہ کر دیے. شام کی افطاری کا وقت ہوا تو خادمہ نے کہا کہ جی آپ ان پیسوں میں سے کچھ تھوڑا سا گوشت منگا لیتے تھے کہ آج ہم بھی اچھا کھانا کھا لیتے. تو فرمایا کہ اللہ کی بندی مجھے یاد آ لیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میرا روزہ ہے اور افطاری کے لیے کچھ نہیں. تو اپنا سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کر دیا. اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے آج دے دیا پتہ نہیں ہمیں کہاں سے ملے گا. ان حضرات کو یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اسی لیے تبارک تعالیٰ کو دنیا میں بھی کئی گناہ کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی زندگی کو دیکھیں کیسے فقر و فاقہ میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا شروع کیا تو پھر دنیا سے دولت سمٹ کے ان کے پاس آیا کرتی تھی. اور ایک ایمان والا آدمی اپنے گھر سے درہم دینار کو لے کر نکلتا، گلی کوچے میں چکر لگاتا تھا کہ کوئی مستحق زکوٰۃ مل جائے تاکہ یہ میرا فرض ادا ہو جائے، اور کوئی اس سے ملتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرماتا. اسی بے دوستو بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو، جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.